الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن عبد الرحمن بن أبي كراد رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 23واں روزہ ہے۔ بہت تیزی سے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ باقی دنوں کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف کا وہ مضمون ہم نے سنا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام حضرت اقدس کے وضو کے پانی کی اتنی قدر و قیمت کر رہے تھے کہ نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملنے لگے۔ ہمارے آقا نے یہ عجیب منظر دیکھ کر صحابہ کرام سے سوال کر لیا کہ آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ سچے عاشقین کا جواب کہ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت ہمیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اب اسی حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل محبت کا تقاضا سمجھایا کہ سچا عاشق کون ہوتا ہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان يحب اللہ ورسولہ او يحبہ اللہ ورسولہ، جس کا دل یہ چاہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے نبی سے محبت کرے، یا اس سے اوپر کا درجہ کہ اللہ خود اس سے محبت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام بیان فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ دوسری بات بیان فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اب آج میں تیسری بات آپ کو بتلاؤں گا اور اسی حدیث کو آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنا ہم نے سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری بات بیان فرمائی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے سچے عاشق کو سن لو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یا تمہاری یہ خواہش ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے اور میری ذات یعنی محمد عربی بھی تم سے محبت کرے، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اور حدیث شریف میں فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے ہیں کہ مجھے ان کی تاکید سے یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو بھی وارثدار بنا کر، یعنی پڑوسیوں کو بھی وراثت کا حصہ بنا کر چھوڑیں گے۔ لیکن ہمارے دل میں عامتاً سوال یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کون؟ ایک آدمی محلے میں مالدار ہے تو دوسرے مالدار بھائیوں کو اپنا پڑوسی سمجھتا ہے، دوسروں کو وہ اپنا پڑوسی نہیں سمجھتا۔ ایک آدمی بڑا عہدے دار ہے تو اس محلے میں جتنے عہدے دار ہیں ان کو وہ اپنا پڑوسی سمجھتا ہے، باقی لوگوں کو وہ اپنا پڑوسی نہیں سمجھتا۔ یعنی جو جس پہنچ کا ہے، جو جس لیول کا ہے، ہر آدمی اپنے لیول کے آدمی کو اپنا پڑوسی سمجھتا ہے، باقی لوگوں کو اپنا پڑوسی نہیں سمجھتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پڑوسی کہاں تک ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ 40 مکان آگے کی جانب اور 40 مکان پیچھے کی جانب اور 40 مکان دائیں جانب اور 40 مکان بائیں جانب۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پڑوسی وہ ہیں جو فجر کی نماز ایک ہی مسجد میں ادا کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام آپس میں پڑوسی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس سے پوچھا
فرمایا میرے محبوب میرے دو پڑوسی ہیں، میں کس سے شروعات کروں؟ یعنی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بتلایا، تو میں شروعات کس سے کروں؟ حسن سلوک کی ابتدا کس سے کروں؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے کے بالکل قریب ہو اس سے شروعات کر۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا میرے صحابہ کرام جانتے ہو پڑوسیوں کیا کیا حق ہے؟ یعنی پڑوسیوں کا حق کیا ہے، شریعت میں اس کی کیا رہبری ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، پڑوسیوں کے حقوق کو ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے بتلائے۔ فرمایا سب سے پہلا حق، اگر وہ تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر۔ اگر اس کو کوئی ضرورت پیش آئی ہے اور وہ تجھ سے مدد چاہتا ہے تو اس کی مدد کر۔ اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دے۔ لیکن یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، آج لوگ قرض تو بڑی محبت کے ساتھ لے لیتے ہیں، لیکن جب ادا کرنے کی باری آتی ہے تو بڑے نمکین جواب دیتے ہیں، ارے کیا ہم تمہارے پیسے لے کر بھاگ جائیں گے؟ کیا محلہ چھوڑ دیں گے؟ کیا احمد آباد چھوڑ دیں گے؟ لینے کے وقت تو ایسا منہ بنایا تھا، ارے تم ہمارے محلے میں رہتے ہو، ہمارے جگری دوست ہو، آج دیکھتے دوست کا امتحان لیتے ہیں کہ تم ہمارے کس درجے کے کام آتے ہو۔ ایسا منہ بنا کر قرض لیا، لیکن جب دینے کی باری آئی تو بڑے نمکین جواب دیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے تو کچھ رقم اپنے طور سے اس کو دے دیوے اور یہ کہہ کر دیوے کہ یہ قرض ہے، پھر اللہ سے یہ امید رکھے آ گئی تب بھی ٹھیک، نہ آئی تب بھی ٹھیک۔ لیکن یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے پیارو، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، قرض لینے کی حدیث میں اجازت ہے، بولو بے شک شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اگر ضرورت پیش آئی، جیسے کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کوئی آدمی کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ اماؤنٹ نہیں ہے، کچھ پیسے نہیں ہیں، اور وہ کسی سے قرض مانگ رہا ہے تو مانگنے کی بالکل اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر قرض ضرورت کے لیے لیا جاتا ہے، جیسے بیماری آئی تھی، جیسے کوئی اور پریشانی آئی تھی، تو قرض ادا کرنے میں بولو مدد کرنے والا کون؟ ارے بولو نا، اللہ مدد کرے گا، اللہ اس کو ہمت دے گا۔ لیکن کوئی بیماری نہیں، شو بازی، اچھا موبائل جیب میں چاہیے، بار بار گاڑی بدلنے کا شوق ہے، بار بار اچھے موبائل خریدنے کا شوق ہے، لوگوں میں اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے کہ میں بڑا اچھا مالدار ہوں، اور لوگوں سے قرض لے کر نیا موبائل چاہیے، لوگوں سے قرض لے کر نئی بائک چاہیے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے مدد ہوتی نہیں ہے۔ البتہ ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض لیا جائے تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، لیکن شو بازی کے لیے قرض لیا جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اگر وہ قرض مانگے تو قرض دے، اگر محتاج ہیں تو اس کی اعانت کر، یعنی اگر غریب ہے تو اس کی مدد کر، اگر بیمار ہو تو عیادت کر، بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نے جب کوئی آدمی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تم کتنے مبارک ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنے ٹھکانے کو جنت میں بنا لیا۔ اور اگر وہ مر جائے یعنی دنیا سے چلا جائے تو اس کے جنازے میں جا، اس کے جنازے کے ساتھ جا، اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دے، اس کو کوئی اچھی جاب ملی ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا کسی اچھی جگہ پر رشتہ طے ہو گیا ہے تو خوشی ملی تو اس کو مبارکباد دے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا، خوشی ملتی ہے تو جلتے ہیں، خوشی ملی ہے تو بالکل پریشان اپنے دل میں ہوتے ہیں۔ اور آگے حدیث شریف میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اسے مصیبت پہنچے تو تعزیت کر، یعنی اس کو تسلی دے۔ لیکن ہوتا یہ ہے مصیبت پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں، پڑوسی کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو بڑی خوشی دل میں ہوتی ہے، یہ ہمارے اخلاق بگڑنے کی بنیاد پر۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کو تکلیف پہنچانے پر خوش ہوتا ہے، جو کسی کو تکلیف پہنچنے پر، اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور اس تکلیف کے پہنچنے پر وہ خوش ہوتا ہے، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اس تکلیف کو اس سے ہٹا لیتے ہیں اور وہی تکلیف خوش ہونے والے بندے کو دے دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے ایک دعا بتلا چکا ہوں کہ جب بھی ہم کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھیں اور یہ دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک وہ پریشانی ہم سے موت تک دور رکھے گا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مصیبت پہنچی ہے تو تعزیت کر، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کر، یعنی اتنا اونچا کر دیا کہ اس کے مکان کو ہوا بھی نہ آوے، جس کی وجہ سے اس کی ہوا رک جائے۔ اگر کوئی پھل خریدیں تو اس کو بھی ہدیہ کر دیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس پھل کو ایسی طرح چھپ کر گھر میں لاؤ کہ وہ نہ دیکھے اور اس کو تیری اولاد باہر لے کر نہ جائے، تاکہ پڑوسیوں کے بچے کو یہ دیکھ کر دل دکھ نہ ہو۔ کوئی بیچارہ غریب پڑوسی ہے، ہم نے کوئی اچھی چیز لائی اور اس کے بچے دیکھے اس کے چھلکے باہر ڈالیں جس کی وجہ سے وہ رنجیدہ نہ ہو، اور اپنے گھر کے دھوئے سے اس کو تکلیف نہ پہنچا۔ گھر میں ایسی کوئی خوشبودار چیز بنائی ہے، بازو میں کوئی غریب پڑوسی ہیں تو ہو سکے تو وہ خوشبودار چیز اس کے گھر پر بھی پہنچا دو، اس کے دل کو نہ دکھاؤ، اپنے گھر کے دھوئے سے اس کو تکلیف نہ پہنچا۔ مگر اس صورت میں کہ جو پکائے، یعنی گھر میں جو چیز پکی ہے اس میں سے اس کا بھی حصہ لگائے۔ تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے؟ پھر حضرت اقدس نے سچی زبان مبارک سے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کے حق کو سوائے کوئی نہیں جانتا جس پر اللہ رب العالمین رحم کرے۔ یعنی پڑوسیوں کے ساتھ وہی اچھا سلوک کر سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ پاک رحم کا، کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ حدیث شریف میں ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ کسی صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، میرے محبوب کون شخص ہے جس کا ایمان ہی نہیں؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی مصیبتوں اور بدیوں سے معمون نہ ہو، یعنی ہماری طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں سے اور ہماری طرف سے پہنچنے والی برائیوں سے معمون نہیں، تو اس کا ایمان ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہمارے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے 2 پڑوسیوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اپنے پڑوسی کی کثرت سے شکایت کرنے لگے۔ اس لیے میرے پیارو، علماء نے لکھا ہے کہ اپنے برے پڑوسیوں سے کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھول ہمیشہ کانٹوں میں رہا کرتے ہیں۔ پھول کو آپ دیکھو گے تو پھول ہمیشہ کانٹوں میں رہا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور اپنے پڑوسی کی کثرت سے شکایت کرنے لگے کہ میرا پڑوسی ویسا ہے، میرا پڑوسی ویسا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ اپنا کام کرو، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، تمہیں ستایا ہے، تو تم اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرو، یعنی برے پڑوسی کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا حال بیان کیا گیا۔ وہ روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، تہجد بھی بہت پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگی، چاہے پھر سزا بھگت کر نکل جائے، لیکن یہ اس کا عمل اسے جہنم میں لے جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ اب آخری ایک حدیث آپ کو بتلاتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے غلام کو ایک بکری ذبح کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے غلام کو بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب غلام بکری ذبح کر رہا ہے، غلام نے بکری ذبح کی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اس کی کھال نکال چکو، یعنی
اس کو تم بالکل کمپلیٹ ذبح کر چکو تو سب سے پہلے اس کے گوشت کو میرے یہودی پڑوسی کو دینا. مسلمان پڑوسی نہیں تھا, قریب میں یہودی پڑوسی کو دینا. کئی دفعہ یہی لفظ فرمایا, بار بار کہہ رہے. تو غلام نے کہا بار بار کیوں کہہ رہے ہو؟ غلام نے عرض کیا کہ آپ کتنی مرتبہ اس کو فرمائیں گے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے حضرت جبریل بار بار پڑوسی کے متعلق تاکید فرماتے رہے, اس لیے میں تجھے بار بار کہہ رہا ہوں. ہماری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق 10 چیزیں ہیں. بسا اوقات یہ چیزیں بیٹے میں ہو جاتی ہے, باپ میں نہیں ہوتی. یعنی بیٹا اچھے اخلاق والا ہے, باپ برے اخلاق والا ہے. یہ اماں عائشہ بیان فرماتی ہے بسا اوقات یہ چیزیں بیٹے میں نہیں ہوتی, باپ میں بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات یہ چیزیں نوکر میں ہوتی ہے, غلام میں ہوتی ہے, آقا میں نہیں ہوتی, یعنی سیٹھ میں نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں. اب وہ مختصر 10 چیزیں سن لو. کون سی؟ نمبر 1 سچ بولنا. نمبر 2 لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا یعنی دھوکہ نہ دینا. نمبر 3 سائل کو عطا کرنا یعنی مانگنے والے کو عطا کرنا. نمبر 4 احسان کا بدلہ دینا. نمبر 5 صلہ رحمی کرنا یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نمبر 6 امانت کی حفاظت کرنا. نمبر 7 پڑوسی کا حق ادا کرنا. نمبر 8 ساتھی کا حق ادا کرنا. نمبر 9 مہمان کا حق ادا کرنا. اور نمبر 10 ان سب کی جڑ اور اصل اصول شرم و حیا ہے. اللہ ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس حدیث شریف میں 3 باتیں بیان فرمائی. عاشق رسول 3 کام کرتا ہے, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. آج سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کریں گے. سب سے پہلی بات سچ بولنا, اللہ ہم سب کو سچا بنائے. دوسری وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, بجلی کی چوری کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہیں. بہت سے لوگ گرمی کے موسم میں اپنے گھر میں اے سی لگاتے ہیں اور بجلی کی چوری کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے یہ بجلی کی چوری بھی حرام ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو حرام کے لقمے کھلانا پسند نہیں کرتے, تو یہ بجلی کی چوری کر کے اے سی کی ٹھنڈک کو حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے. اور اپنے بچوں کو حرام چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں ہم خود مددگار ہوتے ہیں. تو کل میں یہ بھول چکا تھا, بجلی کی چوری کرنا, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور تیسری بات عاشق رسول کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری امت کے ساتھ یعنی اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک, غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کی توفیق نصیب فرمائے. آج بھی آپ کو ایک مختصر ایک چھوٹی دعا بتلا دیتا ہوں. ہم چاہتے بولو ہمارے اخلاق درست ہو جائے, بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, ہماری ذات سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. اور اللہ کے نزدیک وہی بندہ پسندیدہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن وہ آدمی سخت سے سخت عذاب میں ہوگا جس کے برے مزاج سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں گے. جیسے نہیں کہتے اس سے تو بات کرنے جیسی نہیں ہے, اس کے اچھے اخلاق نہیں ہے, اس کا مزاج اچھا نہیں ہے, اس کے پاس بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے, اس کے پاس بولنے کا سلیقہ نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم کہ قیامت میں سخت سے سخت عذاب میں وہ ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں گے. لیکن آج آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتلاتا ہوں. اس دعا کی برکت سے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق کا مالک بنائے گا انشاءاللہ. ہم اپنے گھر میں آئینے کو دیکھتے, بولو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ آئینہ ہے نا گھر میں, اور دیکھتے کئی مرتبہ ہم اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں. حالانکہ دل کی صفائی بھی ہونی چاہیے چہرے کی صفائی کے ساتھ ساتھ. تو آئینے میں دیکھتے ہوئے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, ہر ایک کو وہ دعا یاد ہوگی, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یہ ہمارے نبی نے دعا سکھلائی ہے, ہم نے بچپنے سے اس دعا کو یاد کیا, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دعا میں پیغام کیا دیا گیا. آئینے کو دیکھ کر ہم جب یہ دعا سنت سمجھ کر پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہم انت حسنت خلقی, دعا کا ترجمہ الہ العالمین تو نے میری صورت کو کتنا اچھا بنایا. بولو بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ نے کتنا بہترین چہرہ بنایا, چہرے میں تو نے کوئی خامی نہیں رکھی. اللہم انت حسنت خلقی, تو نے میری صورت کو اچھا بنایا. فحسن خلقی, اب تو میرے اخلاق کو بھی اچھے بنا لے, تو میرا کردار بھی اچھا بنا لے. ایسا کردار کہ جس کی وجہ سے لوگ قریب ہوتے چلے جائے, ایسا کردار نہیں جس کی وجہ سے لوگ کٹتے چلے جائے.
تو آئینے میں جب بھی دیکھو تو سنت سمجھ کر یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج تک ہم پڑھتے ہی تھے لیکن وہ استحضار نہیں تھا کہ اخلاق درست ہونے کی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن اب جب بھی آئینے کو دیکھو تو یہ استحضار کے ساتھ اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میرے چہرے کو، میرے جسم کو، میری باڈی کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، فحسن خلقی، اب تجھ سے یہ سوال ہے کہ جیسے تو نے میری صورت کو اچھا بنایا تو میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔